بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حاضر ہوں اپنے پروگرام آگہی کے ساتھ۔ یہ پروگرام شروع کرنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو مواد شائع کیا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور قرآن پاک کے آیات کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں یا اور کسی مسئلے میں جو فیک نیوز شائع کی جاتی ہیں، پوسٹ کی جاتی ہیں، میں انشاءاللہ جھوٹ کو بے نقاب کیا کروں گا، خواہ مذہبی سلسلے میں ہو، خواہ سیاسی سلسلے میں ہو یا دنیاوی سلسلے میں۔ اس کے لیے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے آگئی۔ اسے میں فیس بک پہ بھی شیئر کروں گا اور اپنے یوٹیوب چینل مائی نیوز پہ بھی شیئر کیا کروں گا۔ تو آج کا میرا موضوع ہے بنیان مرصوص۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب الذین، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ، جو کہ جنگ کرتے ہیں، جو کہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، کأنہم بنیان، گویا وہ ایک دیوار ہے، مرصوص، سیسا پلائی ہوئی۔ اب اس آیت کو آپ نے سنا اور اس کو ترجمہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جو آپ کو بتائے۔ قرآن پاک ایک خود کھلی کتاب ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو کہ ہر بندے کو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ تو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے لیے نازل کی ہے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ علماء کرام اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تم خود بھی سمجھ سکتے ہو اگر تم عربی زبان کو جانتے ہو یا قرآن پاک کا آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کو آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے تو وہ تو سب کچھ واضح ہے۔ ترجمہ تو جو بھی کرے گا قرآن پاک کا وہ ایک ہی ہوگا۔ آگے وہ جو تفاسیر بیان کرتے ہیں وہ قرآن کا معنی ہی تبدیل کر دیتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے بنیان مرصوص کو چند مخصوص لوگوں سے وابستہ کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ کسی صحابی سے کوئی وابستہ کر رہا ہے، کوئی علی شیر خدا سے وابستہ کر رہا ہے، لیکن آپ یہاں آسانی سے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب الذین، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، کسی ایک بندے سے نہیں، ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یعنی اس کے لیے کسی ایک بندے سے اس کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفن، قطار اندر قطار۔ قطار ایک بندے سے نہیں بنتی، قطار تو مختلف لوگوں سے بنتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک تو اتحاد کا درس دے رہے ہیں کہ آپس میں مسلمان جب لڑتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ قطار اندر قطار ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہو جاتے ہیں کأنہم بنیان۔ بنیان کیا ہوتا ہے؟ بنیان کہتے ہیں دیوار کو، ایک دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں دیوار کیسے بنتی ہے؟ ایسے دیوار نہیں بنتی، اس میں اینٹیں لگتی ہیں
اس میں ایک قطار ایسے نہیں بنتی یا دیوار ایسے نہیں بنتی، اس میں تو بندے بھی شامل ہو سکتے ہیں قطار کے اندر، کسی چیز کی بھی قطار ہو سکتی ہے۔ تو مرصوص کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار، یہ اردو کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ ایک مضبوط دیوار۔ مثال کے طور پہ اس وقت جب قرآن پاک کا نزول ہوا، اس وقت سیمٹ سریہ وغیرہ تو نہیں تھا، جس طرح کہ آج کل دیواریں کنکریٹ کی بن جاتی ہیں۔ وہ لوگ اگر کوئی مضبوط دیوار بنا دینا چاہتے تھے نا، تو اس میں نہ دیوار کے اندر، پتھروں کے اندر دیوار بنا کے، جس طرح آج کنکریٹ بھری جاتی ہے دو اینٹوں کی دیواروں کے درمیان، اس وقت وہ سیسہ پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ اس میں سے تو نہ نمی گزر سکتی تھی اور نہ ہی ہوا گزر سکتی تھی، اور وہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ اس وقت کے اوزاروں سے اسے توڑنا ناممکن ہوتا تھا۔ تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اس وقت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تھے اللہ کی راہ میں لڑے، اور جو اب لڑیں گے یا لڑ رہے ہیں، وہ بھی صفاً، قطار اندر قطار۔ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ آپ خود لڑ رہے ہیں یا آج ہم نے جہاد کیا ہے، ہماری فوج نے جہاد کیا ہے، اور صف در صف اکٹھے ہو کر لڑے ہیں، اور ان میں اتحاد تھا، ان میں سے ہوا تک نہیں گزر سکتی تھی، اور فرقہ پرستوں سے بچیں اور قرآن کو خدا را خود پڑھیں، اور یہ کسی بنیان مرصوص کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔